ایک دن اپنی خالہ کے گھر جاتے ہیں، خالہ ان کو دین اسلام کی دعوت دیتی ہیں اور کہتی ہیں بھانجے وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ دین حق ہے، نجات اور بہتری اسی میں ہے کہ تو بھی اس دین کو قبول کر لے۔ حضرت عثمان خالہ کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ سے ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات پہ اپنی خالہ کی باتوں کو دہراتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم عثمان تیری خالہ نے جو کہا ہے حق کہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ ان کا دل اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتے ہوئے اپنا ہاتھ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ آپ کے چچا کو پتہ لگتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ اہل ایمان کی صف میں شامل ہو گئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے، وہ آپ کو رسیوں میں جکڑتے ہیں، شدید عذاب اور مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، ان کے ظلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن سیدنا عثمان میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ کے قدموں پر، استقامت کا پہاڑ، کہتے ہیں چچا میں نے سوچ اور سمجھ کر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، آپ جو کر سکتے ہیں کر گزریں، عثمان کی گردن کٹ سکتی ہے لیکن عثمان اب اسلام کے دامن سے اپنے دامن کو چھڑا نہیں سکتا، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، آپ مار سکتے ہیں مار لیجئے، جو چاہے کر لیں، آپ ہر طرح کے ظلم مجھ پہ کر سکتے ہیں لیکن میرا دامن اب اہل ایمان میں شامل ہو چکا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرے دل سے ایمان کی غیرت کو نہیں نکال سکتے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا اور صحابہ کرام ابتدا میں جتنے لوگ بھی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوئے، کفار نے ان پہ ظلم کی چکیے چلائیں، بے بہا ظلم کیا۔ جب یہ کفار کا ظلم حد سے بڑھتا ہے تو امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اجازت دیتے ہیں کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اگرچہ وہ ملک عیسائیوں کا ہے لیکن وہاں کا بادشاہ نجاشی نیک دل انصاف پسند حکمران ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں سکون سے رہو گے۔ مسلمانوں کا پہلا قافلہ جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتی ہیں اور ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ اور آپ کی زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹی سیدہ رقیہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ مسلمانوں کو ابھی چند ماہ سرزمین حبشہ پہ ہوتے ہیں کہ انہیں خبر ملتی ہے کہ اہل مکہ سب کے سب مسلمان ہو چکے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے۔ ان مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی اور اس خوشی میں واپس سرزمین مکہ پر آ جاتے ہیں، لیکن جب مکہ پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جو یہ خبر ملی تھی یہ جھوٹ کی خبر تھی، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ کفار نے پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کیا اور 1 سال کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال پھر مسلمانوں کو ہدایت کی کہ تم ہجرت کرتے ہوئے اس شہر کو چھوڑ کر دوبارہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ 102 مسلمان مرد اور عورت دوبارہ ہجرت کرتے ہیں اور اس ہجرت کے اندر بھی سیدنا عثمان اور آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ ہیں۔ کفار مکہ کو بڑا دکھ ہوا کہ مسلمان امن سکون شانتی کے ساتھ حبشہ میں رہے، ان سے یہ برداشت نہ ہوا۔ وہ مسلمانوں کے پیچھے جاتے ہیں، ہدیے اور تحائف لے کر جاتے ہیں اور نجاشی کے پاس پہنچنے سے پہلے نیچے والے عملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پادریوں کو انعامات دیتے ہیں، ان کو ہدیے دیتے ہیں، تحفے تحائف سے نوازتے ہیں تاکہ جب یہ عملہ میرا بن جائے گا تو پھر بادشاہ تک شکایت کرنی آسان ہوگی۔ اب وہ بادشاہ کے دربار میں ان مسلمانوں کے خلاف مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر آئے ہیں،
آپ ان کو واپس ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی مسلمانوں کو بلاتا ہے، ان سے صورتحال پوچھتا ہے۔ مسلمان جواب میں کہتے ہیں اے بادشاہ، ہم شراب پیا کرتے تھے، ہم زنا کرتے تھے، ہم چوریاں کرتے تھے، ہم ڈاکے ڈالتے تھے، ہمارے اندر ساری برائیاں تھی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے اپنے ایک بندے کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا، جس نے ہمیں برے کاموں سے روکا، ہمدردی کا سبق دیا، لوگوں کے حقوق پامال کرنے سے ہمیں روکا۔ ہم ساری بری عادتوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ یہاں دال نہیں گلنے والی اور ہمارے سارے حربے فیل ہیں، وہ کہتے ہیں نجاشی، جن کو تو نے پناہ دی ہے، جانتا ہے یہ عیسیٰ اور مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ نجاشی مسلمانوں کو بلا کر پوچھتا ہے تمہارا مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اب سوچئے یہاں پر منظر کتنا خطیر ہے، موقع کتنا خطرناک ہے۔ مسلمان بھاگ کر اس عیسائی بادشاہ کے سامنے پناہ لینے کے لیے آئے، اور وہ دکھتی ہوئی رگ اس پر کفار مکہ نے ہاتھ رکھا ہے کہ مسلمان عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں جانتے، تثلیث کے قائل نہیں ہے، تین الہوں کے قائل نہیں ہے، یہ تو مریم کو اللہ کی بندی جانتے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بندہ جانتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ اس نجاشی کے سامنے پیش ہوگا تو یہ ضرور غصے میں آ کر ان کو ہمارے حوالے کر دے گا، لیکن قربان جائیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ ان اصحاب پر۔ جب بادشاہ پوچھتا ہے تم مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اس گروہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو کر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن حکیم کی روشنی میں حضرت مریم علیہ السلام کا مقام بیان کرتا ہے۔ نجاشی زمین سے ایک تنکا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم، تم نے مریم کی جو شان بیان کی ہے اس تنکے کے برابر بھی اس میں تم نے کمی نہیں کی، یہی اس کی حقیقت ہے جو تم نے بیان کی ہے۔ اور کفار وہاں سے نامراد لوٹتے ہیں۔ مسلمان کچھ عرصے کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں، اور پھر تیسری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اس تیسری ہجرت کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کی بیوی رقیہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا بیٹا عبداللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تیسری ہجرت کا شرف پاتے ہیں۔ ابھی مدینہ کے اندر مسلمانوں کو گئے ہوئے 2 سال کا وقفہ ہوتا ہے، عرصہ گزرتا ہے کہ بدر کا معرکہ پیش آ جاتا ہے۔ اب صحابہ تیاری کر رہے ہیں میدان جنگ میں جانے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو جاتی ہے۔ شان سنیے، مقام دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان تم مدینہ میں رہو، میری بیٹی کا خیال رکھو، اور آپ نے اپنے قریبی ساتھی اسامہ کو بھی حضرت عثمان کے خیال کے لیے چھوڑا۔ تم مدینہ میں رہو، یہ بدر والے میرے ساتھ مارکے والے جا رہے ہیں، جو بندہ مارکہ بدر میں شامل ہوگا عثمان اللہ تجھے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا بدریوں کو ثواب دے گا۔